بسم اللہ الرحمن الرحیم المبتدا والخبر۔ آج کا ہمارا سبق مبتدا اور خبر سے متعلق ہے۔ مبتدا اور خبر کی تعریف تو آگے آئے گی کہ مبتدا وہ اسم مرفوع ہے جو جملے کے شروع میں آئے، اور خبر وہ اسم مرفوع ہے کہ جو مبتدا کے ساتھ مل کر ایک جملہ مفیدہ بنا لیتا ہے۔ مفید جملہ تب بنتا ہے جب خبر بھی ہو مبتدا بھی ہو، صرف مبتدا سے جملہ نہیں بنتا۔ مثالیں ہیں الامثلہ التفاحۃ حلوۃ۔ التفاحۃ مبتدا ہے، حلوۃ خبر ہے۔ التفاحہ سیب، حلوۃ میٹھا ہے، سیب میٹھا ہے۔ التفاحۃ، تو التفاحۃ اگر سیب کو ہم صرف کہیں، مبتدا کو لے لیں، ہم کہیں کہ التفاحۃ سیب، تو بھائی سیب کو کیا ہو گیا ہے؟ سیب میٹھا ہے، کٹا ہے، خراب ہے، صحیح ہے، کسی نے کھا لیا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات جب تک ہم حلوۃ ساتھ نہ ملا لیں کہ میٹھا ہے۔ الصورۃ جمیلۃ، تصویر خوبصورت ہے۔ الجری مفید، دوڑنا پیدل چلنا مفید ہے۔ القطار سریع، ریل گاڑی ٹرین تیز ہے۔ النظافۃ واجبۃ، صفائی ستھرائی واجب ہے۔ الارض مستدیرۃ، زمین گول ہے۔ البحث الامثلۃ السابقہ کلھا جمل، گزشتہ مثالیں۔ الامثلۃ السابقۃ کلھا جمل، گزشتہ جتنی بھی مثالیں ہیں یہ سب جملے ہیں۔ وکل جملۃ منہا مرکبۃ من اسمین، ہر جملہ دو اسما سے بنا ہوا ہے۔ والاسم الاول فی کل جملۃ، پہلا والا اسم ہر جملے کے اندر، هو الذی ابتدأنا به الجملہ، یہ وہی تو ہے کہ جس کے ذریعے ہم نے جملے کو شروع کیا۔ فهو لذلك یسمى مبتدأ، اس وجہ سے وہ مبتدا کہلاتا ہے۔ وَإِذَا وَضَعْنَا إِصْبَعَنَا عَلَى الْإِسْمِ الثَّانِي، اور جب ہم اپنی انگلی کو رکھ لیں دوسرے اسم پر، فی کل جملۃ، ہر جملے کے اندر، فَأَخْفَيْنَاهُ عَنْ نَظَرِنَا، پھر ہم اس کو چھپا لیں اپنی نظروں سے۔ وَقَرَأْنَا هَكَذَا، اور ہم صرف پہلے والے اسما کو پڑھیں اور یوں پڑھیں التفاحۃ، الصورۃ، الجری، فإننا نتحیر، ایسی حالت میں پھر ہم حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ وَنَسْأَلُ أَنفُسَنَا، اور اپنے آپ سے سوال کریں گے، ما شأن التفاحہ، سیب کا مسئلہ کیا ہے؟ وما شأن الصورہ، اور تصویر کا کیا مسئلہ ہے؟ وما شأن الجری، اور پیدل چلنے کا یا دوڑنے کا مسئلہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّا إِذَا رَفَعْنَا إِصْبَعَنَا، لیکن جب ہم اپنی انگلی کو اٹھا لیں دوسرے اسما سے، وَقَرَأْنَا هَكَذَا، اور ہم یوں پڑھیں التفاحۃ حلوۃ، سیب میٹھا ہے۔ الصورۃ جمیلۃ، تصویر خوبصورت ہے۔ الجری مفید، دوڑنا مفید ہے۔ استفدنا فائدۃ تامہ، ایسے وقت میں پھر ہمیں پورا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ والذی افادنا هو الاسم الثانی فی کل جملہ، جس چیز نے ہمیں فائدہ دیا یہ وہ دوسرا اسم ہے ہر جملے کے اندر۔ هو الذی اخبرنا بحلاوۃ التفاحہ، اسی اسم نے ہی تو ہمیں بتایا، اس نے ہمیں خبر دی کہ سیب میٹھا ہے۔ سیب کے اندر جو مٹھاس ہے اس کی خبر ہمیں دوسرے اسم نے دی۔ وجمال الصورہ، دوسرے اسم نے ہمیں خبر دی تصویر کی خوبصورتی کی۔ وافادۃ الجری، دوڑ کے فائدے کی۔ ولذلك یسمى الاسم الثانی خبرا، اس وجہ سے دوسرا اسم خبر کہلاتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا آخِرَ كُلِّ اسْمٍ مِنَ الْإِسْمَيْنِ، اور جب ہم غور کرتے ہیں ہر ایک اسم میں دونوں اسما میں سے، فی کل جملۃ، ہر جملے میں، من الجمل السابقۃ، گزشتہ جملوں میں سے، وجدناہ مرفوعا، ہم ہر ایک کے آخر کو مرفوع پاتے ہیں کہ مبتدا بھی مرفوع ہے، خبر بھی مرفوع ہے۔ التفاحۃ حلوۃ، التفاحۃ یہ بھی مرفوع ہے، رفع کی علامت آخر میں ضمہ ہے، اور حلوۃ یہ بھی مرفوع ہے، رفع کی علامت ضمہ ہے جو کہ آخر میں ظاہر ہے۔ الصورۃ جمیلۃ، الجری مفید، اس طرح سے باقی جملوں میں بھی۔ المبتدأ اسم مرفوع فی اول الجملہ، هذه قاعدہ، یہ قاعدہ ہے۔ المبتدأ اسم مرفوع فی اول الجملہ، جملے کے شروع میں اسم مرفوع آئے تو مبتدا ہوگا۔ الخبر اسم مرفوع یکون مع المبتدأ جملة مفیدہ،
خبر وہ اسم مرفوع ہے کہ جو مبتدا کے ساتھ مل کر جملہ مفیدہ بنا لیتا ہے۔ تمرینات: استخرج کل مبتدا و کل خبر من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے ہر مبتدا ہر خبر کو نکالو۔ الدوات مملوءۃ، المزاح مضر، المعلم حاضر، الہواء متجدد، التاجر امین، الفقیر محتاج، الحذاء جدید، الحدیقۃ فسیحۃ، الشجرۃ مثمرۃ۔ اجعل كل اسم من الاسماء الآتیۃ مبتدأ واخبر عنہ بخبر یناسبہ۔ مندرجہ ذیل اسماء میں سے ہر ایک اسم کو مبتدا بناؤ اور ایسی خبر کے ذریعے سے اس سے خبر دو کہ جو اس کے مناسب ہو۔ الثوب، الدراجۃ، السریر، الکتاب، الغرفۃ، الزہرۃ، الکرسی، الحر۔ اجعل كل اسم من الاسماء الآتیۃ خبرا لمبتدا یناسبہ۔ ایک مناسب مبتدا لگا کر مندرجہ ذیل اسماء میں سے ہر ایک اسم کو اس کے لیے خبر بناؤ۔ طالع، صغیر، ناعم، مذبوحۃ، علیل، باکیۃ، فصیح، لامع۔ ان کو خبر بنانا ہے اور ان کے لیے مناسب مبتدا آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ کون 4 جمل من الاسماء الآتیہ بحیث تضع كل مبتدا مع الخبر المناسب له۔ 4 جملے مندرجہ ذیل اسماء میں سے بنا لو کہ ہر ایک کو جو ہے مبتدا کو جو ہے وہ مناسب خبر کے ساتھ لگا لو۔ جیسے الحدید معدن، الحدید معدن ایک جملہ بن گیا۔ المصباح منیر، المطر غزیر، الحصان ساحل۔ تو یہ جملے آپ کے بن گئے۔ اجعل كل فاعل من في جمل الآتیة مبتدأ واخبر عنه باسم يؤدي معنى الفعل الذي في جملته۔ ہر فاعل کو مندرجہ ذیل جملوں میں مبتدا بناؤ اور اس سے جو ہے خبر دو ایک ایسے اسم کے ذریعے سے کہ جو اس فعل کا معنی بھی جو ہے وہ ادا کرے جملے میں۔ یفترس النمر، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ النمر مفترس، النمر مفترس، المسافر حاضر، السمک سابح۔ اس طرح سے آپ نے اس کی مبتدا اور خبر بنا لینے۔ کون 5 جمل کل جملۃ منها تتألف من مبتدا و خبر۔ 5 جملے لکھو، ہر جملہ بنا ہو مبتدا اور خبر سے۔ کیا اچھا ہوگا اگر آپ یہ سارے تمرینات کمنٹ میں حل کریں تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا، ہم اس کی تصحیح بھی کریں گے اور اس کو ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تمرین فی الانشاء، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کمنٹ میں لکھیں تو وہ سمجھتا ہے شاید یہ اپنے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کی کمنٹ بہت زیادہ ہوں گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے لکھنا ہے تو بالکل نہ لکھیں، اپنے فائدے کے لیے لکھنا ہے تو لکھیں اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کی تصحیح کریں گے۔ کون 5 جمل فی وصف الماء بحیث یکون لفظ الماء فی کل منها مبتدا۔ 5 جملے پانی کے وصف میں لکھو اور اس طرح سے لکھو کہ الماء جو لفظ ہے وہ ہر ایک جملے کے اندر مبتدا ہو۔ پھر اس کے بعد 5 جملے دجاجہ مرغی کے وصف میں لکھو، مرغی کے بیان میں، لیکن ہر ایک جو ہے دجاجہ کا لفظ جو ہے ہر جملے میں مبتدا ہو۔ اور آخری تمرین فی الاعراب، اعراب میں تمرین ہے۔ اعراب کہتے ہیں ترکیب کو۔ الحجرۃ نظیفۃ، کمرہ صاف ستھرا ہے۔ الحجرۃ مبتدا مرفوع، نظیفۃ خبر مرفوع۔ اعرب الجملتین الآتیتین، مندرجہ ذیل 2 جملوں کی ترکیب کرو۔ السیارۃ سریعۃ، گاڑی تیز ہے۔ القط الوف، بلی مانوس ہے، محبت والی ہے، پیار والی ہے۔